الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ مرسلات شیفہ کی 28 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون انطلقوا تم چلو الی ما کنتم به تکذبون اس چیز کی جانب کہ کنتم به تکذبون جس کا تم انکار کیا کرتے تھے جس کو جھٹلایا کرتے تھے یعنی جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ کہ جس قیامت کا جس جہنم کا تم انکار کیا کرتے تھے بطور مزہ کہا کرتے تھے کہاں ہے تمہاری آگ کہاں ہے تمہاری جہنم ہمیں دکھاؤ میرے اور آپ کے کریم آقا رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا اللہ رب العزت جل وعلا کا وہ ارشاد کرام قدر لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا کہ تمہاری خوراک زقوم ہوگی تو ابو جہل لعین کو ایک شرارت سوجی اسے کھجوریں اور مکھن منگوایا اور ان کو مالیدہ بنایا کھجوروں میں مکھن کو مکس کیا ملایا آج عرب ایسے بھی استعمال کرتے تھے میرے کریم آقا بھی ایسے فرماتے تھے کھجور اور مکھن کو ملا کر استعمال کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں گھی شکر استعمال کی جاتی ہے آل عرب مکھن اور کھجور استعمال یوں کرتے تھے اسے کھجوریں اور مکھن تازہ کھجوریں اور مکھن ان کو منگوا کے ملایا اور اپنی لونڈی کو کہنے لگا جب میں تمہیں یہ کہوں گا نا زقوم لے کے آؤ تو تم یہ لے آنا یعنی میں تمہیں کہوں گا کہ اے میری لونڈیا فلاں زقوم لے کے آ تو یہ برتن اٹھا لانا جس میں بہت ساری کھجور اور مکھن کو مکس اپ کیا گیا تھا ابو جہل لعین نے قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنی یہاں دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد ان کو کہنے لگا اور تم نے سنا ہے میرے کریم آقا کا نام لے کر حضور کا نام لے کر گیا اس نے کہا ہے تمہیں زقوم کھلایا جائے گا وہ کبھی کھایا تم نے زقوم کہ جی سردار مکہ ہم تو نہیں جانتے زقوم کس چیز کا نام ہے ہم نے تو نہیں کھایا کہنے لگا حبشہ کے علاقہ میں زقوم کہتے ہیں جسے میں آپ تم کو کھلاؤں وہ کہنے لگے سردار مکہ تجھے پتہ ہے زقوم کیا ہوتا ہے وہ کیا کھلائے گا تم کہنے لگا میں بھی کھلاتا ہوں اپنی لونڈی کو کہنے لگا فلاں زقوم لے کے آؤ تو وہ لونڈی وہ کھجور اور مکھن لے کے آ گئی جن کو باہم ملا کے مالیدہ سا تیار کیا گیا تھا کہنے لگا کھاؤ انہوں نے کھایا پہلے بھی کھاتے تھے مزیدار ہوتا ہے لذیذ ہوتا ہے تازہ تازہ کھجوریں جس کو آپ اپنی زبان میں ڈوکے وغیرہ کہتے ہیں تازہ کھجوریں اور وہ مکھن ملا ہوا بڑا لذیذ کہنے لگا یہ ہے زقوم وہ مذاق اڑانے لگے کہنے لگے پھر تو ہم پیٹ بھر بھر کے کھائیں گے یہ تو بڑی اعلیٰ شے ہے میرے کریم آقا کا مذاق انہوں نے اڑایا کفار یوں ہی مذاق اڑایا کرتے تھے قیامت ان کو کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون چلو جہنم کی آگ کی جانب کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے جس کا انکار کیا کرتے تھے انطلقوا چلو الی ظل اس سائے کی جانب ذی ثلاث شعب ذی ثلاث جو تین رکھتا ہے شعب شعبے حصے اجزاء شاخیں یعنی ایسے سائے کی جانب یہاں دھواں مراد ہے یعنی جہنم کے اس دھوئیں کی جانب چلو جس کی تین شاخیں ہیں شعبہ اب جاتے شاخ کو کہتے ہیں حصے کو کہتے ہیں شعبہ کی جمع ہے وہ تین شاخیں والا دھواں جو اس کی جانب چلو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب تنور وغیرہ کو جلایا جاتا ہے زیادہ تیز آگ جلائی جاتی ہے تو اس سے ایک دھواں نکلتا ہے آگ کے علم میں یہ بات اچھی طرح ہے سب سے نیچی آگ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ تیز آگ ہوتی ہے وہ نیل کو ہوتی ہے جب آپ شمع روشن کرتے ہیں یہ لائٹن وغیرہ یا موم بتی روشن کرتے ہیں تو متصل پہلی شے ہوتی ہے وہ نیلے رنگ کی روشنی ہوتی ہے یہی اصل مرکز ہوتا ہے روشنی کا اس کے بعد زرد رنگ کی روشنی ہوتی ہے اس میں آگ اور دھواں دونوں ملے ہوتے ہیں نیچے والی نیلی روشنی میں دھواں نہیں ہوتا تنہا آگ ہوتی ہے پیلی میں دھواں اور آگ دونوں ملے ہوتے ہیں اس کے اوپر سیاہ دھواں تنہا دھواں ہوتا ہے اس میں آگ نہیں ہوتی البتہ آگ کی حرارت ہوتی ہے اور کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ تو فاصلے پر ہوگا دھواں ٹھنڈا ہو جاتا ہے قریب دھواں گرم ہو جاتا ہے
اور یہ جہنم کا دھواں کیسا ہوگا؟ رب کائنات اس سے فرمایا کہ ذی ثلاث شعاب، وہ جو 3 شعبوں والا ہے، 3 حصوں والا ہے، 3 اجزاء والا ہے، 3 شاخوں والا ہے. ان نیچے سے ایک ہوگا، اوپر جا کے وہ 3 حصوں میں پٹ جائے گا. لا ذلیل، ذلیل ذل سے ہے، ذل سائے کو کہتے ہیں. اردو میں ہم بادشاہوں کے لیے ذل سبحانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کا سایہ، یعنی بادشاہ کو اللہ کا سایہ، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کا سایہ. اللہ کے سائے سے مراد عام طور پر بادشاہوں کو کہا جاتا ہے. کبھی والدین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. میرے والدین ذل سبحانی ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کا سایہ ہے. یعنی والدین یا کسی اپنے سردار کو، وہ بادشاہ کو، ذیل کا معنی سایہ ہوتا ہے. لا ذلیل، مگر اس کا سایہ نہیں ہوگا دھوئیں کا. بادل کی طرح دھواں بھی آپ جانتے ہیں کہ سایہ دیتا ہے. اگر دھواں گہرا ہو تو اس کا سایہ ہوتا ہے، اس کی پچھاؤں ہوتی ہے. ولا یغنی من اللہب، اور وہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا بھی نہیں ہوگا. لہب کا لفظی معنی ہوتا ہے شعلہ، بغیر دھوئیں کی آگ، اس کو لہب کہتے ہیں. ابو لہب یہ کافر کا نام ہے جو حضور کا چچا تھا. اس کا رنگ بڑا سرخ سفید تھا، اس بنا پر اسے ابو لہب کہا گیا. جس طرح آگ کا شعلہ ہوتا ہے ایسا اس کا رنگ تھا، مہنگا تھا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بہت حسن تھا، بہت حسین نجبی تھی. حضور کا چچا تھا، ظاہری حسین تو تھا، مہنگا تھا، لیکن کافر تھا، اندر کا کالا تھا. ابو لہب یعنی شعلہ کی طرح رنگ والا. نبی کریم فرماتے ہیں من اللہب، وہ شعلوں سے وہ دھواں بچا نہیں سکے گا. یعنی جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا، اور آپ جانتے ہیں کہ دھوئیں میں عموماً آگ نہیں ہوا کرتی. دھوئیں میں عموماً آگ نہیں ہوتی. جب فاصلہ زیادہ ہو جائے تو دھواں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جتنا وہ آگ کے قریب ہوگا اتنا گرم ہوگا، جتنا فاصلہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا. مگر جہنم کا دھواں ٹھنڈا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ شعلوں سے بچاتا ہی نہیں ہے. معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. تو اس دھوئیں میں آگ کے شعلوں کا انداز کیا ہوگا. میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محترم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، میں نے شب معراج فرماتے میں نے جہنم کو دیکھا. یوں سمجھیے، صحابہ کو سمجھانے کے انداز میں فرما لگے، بہت بڑا جس طرح گڑھا تنور ہو، اس سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور شعلے بہت شدید شعلے تھے. اس کی آواز بڑی ہیبت ناک آواز تھی. جب وہ شعلے بلند ہو رہے تھے تو جس طرح آپ جانتے ہیں دنیا میں جب تنور وغیرہ سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے وہ ذرات، وہ تنکے جو چنگاڑیوں کی شکل میں اوپر آتے ہیں، اور اوپر آ کر وہ بجھ جاتے ہیں، اور وہ پھر دائیں بائیں وہ راکھ بن کر گرتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے چنگاڑے جو حقیقت میں آگ ہی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ہلکے ہونے کے وجہ سے دھوئیں میں اوپر اٹھتے ہیں، اور وہ پھر دائیں بائیں گرتے ہیں تو راکھ بن کے گرتے ہیں، دھوئیں کی راکھ. میرے قریب نے فرمایا جس طرح وہ چنگاڑے اس میں نکلتے ہیں، اس طرح اس دھوئیں کی آگ کی لپٹ میں نے عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو بے لباس سے وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے. جب اس تنور نما گھڑے سے باہر نکلے بہت بلندی تک چلے گئے، قریب تھا کہ وہ دائیں بائیں گر جائیں جس طرح چنگاڑے گرتے ہیں، راکھ کے ذرات بن کر چنگاڑے گر جاتے ہیں. قریب تھا کہ وہ دائیں بائیں گر جائیں، مگر وہ پھر دوبارہ وہ جہنم کے اندر چلے گئے. پھر دوبارہ اسی طرح اوپر کو ابھرے آگ کے شعلوں کے ساتھ، پھر آگ کے اندر چلے گئے. بار بار ان کی یہ حالت، وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، تڑپ رہے تھے. میں نے سوال کیا یعنی جبریل سے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا سنا، یہ وہ معاذ اللہ آپ کی امت کے زانی مرد اور عورتیں جن کو یہ سزا دی جائے، یہ بدکار مرد اور عورتیں جن کو یہ سزا دی جائے. الیاذ باللہ تعالیٰ. تو رب کائنات جل وعلا ان شعلوں کی حالت بیان فرماتا ہے جو جہنم کی آگ سے دھوئیں کے ساتھ شعلے اٹھے گی. فرماتا ہے انہا ترمی، بے شک وہ رمی دماغ، وہ پتھر مارنا دور سے ان کو، جن کو شیطان کا نام دیا جاتا ہے، یعنی وہ جو جمرے ہوتے ہیں ان کو رمی کرنا، پتھر مارنا. رمی کا معنی دور سے پھینکنا ہوتا ہے. فرماتا ہے انہا ترمی بشرر، وہ پھینکے گا دوزخ اپنے شرر.
شرارہ، اردو میں لفظ شرارہ استعمال کیا جاتا ہے آگ کے شعلے کو، عربی میں بھی یہی لفظ ہے۔ انہا ترمی بشرر، وہ اوپر کو پھینکے گا شعلے، کتنے ہوں گے؟ کالقصر، جس طرح بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، وہ دنیا کی آگ کی طرح چھوٹے چھوٹے چنگاڑے نہ ہوں گے، بلکہ بہت بڑے بڑے شعلے، جو سمجھے جس طرح بادشاہ کا بہت بڑا محل، غریب کا تو چند مرلے میں ہوتا ہے، امیر کا کئی ایکڑ میں ہوتا ہے، اور بادشاہ تک کا تو شاید میلوں میں۔ میں نے سعودیہ میں، جو دوست سعودیہ رہتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، میں نے سعودیہ میں شاہ فہد کا محل دیکھا، اور میرے دوستوں نے مجھے وہ دکھایا، وہ باہر سے گھوم کر تھوڑا سا اندر میں، تقریباً 10 کلومیٹر میں بادشاہ کا محل ہے نا۔ وہ جو شرارے ہوں گے وہ محلوں کی طرح ہوں گے، کتنے بڑے بڑے ہوں گے میرا اللہ ہی جانتا ہے کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی دوسری صفت فرماتا ہے کأنہ جمالات، گویا کہ وہ جمل کہتے ہیں اونٹ، گویا کہ وہ اونٹ ہیں صفر زرد رنگ کے، جس طرح اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں، اونٹوں کا جسم ہوتا ہے، یوں سادہ سے لفظوں میں سمجھیے قرآن کریم نے کیسی فصاحت و بلاغت کا انداز اختیار فرمایا۔ شعلے سائز میں وہ محلوں کی طرح ہیں، جس طرح محل کے اونچے اونچے مینارے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح ان کے بھی کنارے نکلے ہوئے ہیں، اور آپس میں گڈ مڈ ہو کر ماحول ایسا پیدا کر رہے ہیں جس طرح زرد رنگ کے اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے، وہ آپس میں ایک دوسرے میں گزرتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، خلط ملط ہوتے ہیں، یوں جس طرح جنگل میں اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے، زرد رنگ کے اونٹوں کو، کوئی ادھر کو جاتا کوئی ادھر کو جاتا، کوئی آ کر میں خلط ملط ہو رہے ہوتے ہیں، جہنم کو چنگاڑے آپس میں یوں خلط ملط ہوتے ہوئے اوپر کو آ رہے ہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ، رب کریم فرماتے پھر سوچو تو صحیح ذرا، یعنی وہ اس جہنم میں کافروں کو ڈالا جائے گا جس کے شعلوں کا یہ عالم ہے۔ غور کیجیے، تنور کے باہر کے شعلے زیادہ تیز ہوتے ہیں یا اندر کے؟ اندر کے۔ تو جس کے باہر کے شعلوں کا یہ عالم، اس کے اندر کے شعلوں کا حال کیا ہوگا؟ تو پھر یقین یہ کہنا چاہیے نا کہ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر بربادی کیا ہوگی کہ ان کو اس آگ میں ڈالا جائے گا جس کی شعلے کا شرر اتنے بڑے بڑے شعلے ہیں، کالقصر، جو پہاڑوں کی طرح، بشرر کالقصر، وہ شعلے پہاڑوں کی مانند ہیں، کأنہ جمالات صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں کہ جن کو کھلا چھوڑ دیا گیا، وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن وہ دن ہوگا جس دن تو کافر بات نہیں کر سکے، ہیبت اتنی زیادہ ہوگی، ڈر اتنا زیادہ، وہ زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ ابتدا میں بات کریں گے، ابتدا میں یہ کہیں گے مولا ہم نے گناہ نہیں کیا، معاذ اللہ تیرے لکھنے والوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، جو جرم ہم نے کیا نہیں ہے وہ جرم لکھ دیا گیا ہے، نہ کرتا گناہوں کی ہمیں تو سزا دے رہا ہے۔ پھر رب الجلال ان پر ان کے ہاتھ پاؤں کو گواہ بنائے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، کینچی کی طرح چلنے والی زبان کو بند کر دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، میرا اللہ فرماتا ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میرے کریم آ کر سورہ بن ارشاد فرمایا تھا سب سے پہلے انسان کے اعضائے بدن میں سے جو حصہ اللہ تعالیٰ کے حضور تیرے گناہوں کی گواہی دے گا وہ تیری ران، جس کو پٹ کہتے ہیں، دایاں پٹ اور دائیں ران ہوگی، سب سے پہلے یہ بتائے گا مولا اس نے گناہ کیا کیا کیے۔ وہ تو چھپ تو صحیح کیسے چھپے، تنہائی پہ بیٹھ کر بھی جرم کرنے والے، تیری ران پٹ، تیری ران تیرے خلاف گواہی دے گی، تیرے ہاتھ تکلمنا ایدیہم، تیرے ہاتھ کلام کریں گے، وارجلہم، تیرے پاؤں کلام کریں گے، یہ بتائیں گے تو نے جرم کیا کیا تھا، تیرے بدن کا ایک ایک عضو بول کر بتائے گا مولا نے یہ جرم کیا تھا۔ جب ہر اعتبار سے بندہ لاجواب ہو جائے گا، اقرار جرم کر لے گا، پھر اس کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا،
پھر وہ بول نہیں سکیں گے، کہہ نہیں سکیں گے کہ ہم سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْذَنُ، اور ان کو اذن نہ دیا جائے گا لہم ان کے لیے، وَيَعْتَذِرُونَ کہ پس وہ معذرت کر سکیں۔ اب وہ معافی نہیں مانگ سکیں گے، معافی دنیا میں مانگیں۔ میرے کریم آقا سورہ نبی کی شان کرام میں قدر کا مفہوم بنتا ہے۔ میں حدیث ہی سنا رہا، حدیث کا مفہوم سنا رہا ہے۔ اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ سطح زمین سے لے کے 7ویں آسمان کے اوپر تک سارے کی ساری خلافت گناہوں سے بھر جائے تو سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کے ارشاد میں وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں، جتنے بھی تیرے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا غفور رحیم ہے۔ ارشاد کرام میں قدر فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب فرما دیجئے کن لوگوں کو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہی لوگوں، نیکوکاروں نہیں فرمایا، نمازیوں نہیں فرمایا، حاجیوں نہیں فرمایا، حافظوں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں نہیں فرمایا، علماء کرام نہیں فرمایا، نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، جو بڑے گناہ گار پاپی ہیں، جو سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کے دلدل میں دنسے ہوئے ہیں، جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کے بے شمار گناہ ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، بڑے گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، توبہ کر لو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف، کوئی بھی گناہ باقی رہے سارے معاف کر دے گا، تو بڑا ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، مگر یہ معافی دنیا میں ملے گی، قیامت کے دن تو توبہ کرتا رہے تجھے معافی نہیں ملے گی۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث سے بات ہے، یہ آپ صلاۃ و تسبیح کبھی کبھی پڑھتے ہیں، وہ 4 رکعت پڑھتے نا صلاۃ و تسبیح، نہ حضرت سیدنا عباس سے، ابن عباس سے، حضرت عباس سے، حضور کے چچا محترم سے یہ روایت مروی ہے، میرے قریب نے فرمایا تھا چچا اس نماز کے پڑھنے والے کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ صحرا کی ریت کے ذرات کے برابر بھی کیوں نہ ہو، سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، صلاۃ و تسبیح پڑھنے والے کے گناہ میرا اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ تو بڑا ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے۔ دنیا میں توبہ کر، سیدھی راہ پہ آ جا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے دن لا یؤذن لہم فیعتذرون، ان کو اجازت ملے گی کہ وہ توبہ کر سکیں، معذرت کریں، پھر وہ معذرت کریں گے۔ بہت خوب کہا اعلیٰ حضرت نے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گا قیامت میں، اگر مان گیا کل تو مانے گا مگر میرا اللہ نہیں مانے گا۔ آج توبہ کر، آج وقت ہے توبہ کا، اور جب تیری موت آ جائے گی پھر اس کے بعد تو توبہ تو نہیں کر سکے گا، بس وقت ختم ہو جائے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، آج فیصلے کا دن ہے، جمعناکم، تم سب کو جمع کر لیا جائے گا، یوم الدین، یوم الفصل، یوم القیامہ، یوم حشر، یوم النشور، یہ سارے قیامت کے نام ہیں، اور مختلف اوقات کے اعتبار سے۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، حشر کا معنی ہوتا ہے کیا؟ جمع کرنا۔ نشر کا معنی پھیلا دینا، جس طرح نشریات ہم کہتے ہیں کہ فلاں ٹی وی کے نشریات ہیں، نشر کا معنی ہوتا ہے منتشر کرنا، پھیلا دینا، لفظ منتشر بھی اسی سے ہے، ہم یہ عربی کے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، منتشر کر دینا، لوگوں کو پھیلا دینا، بکھیر دینا، دائیں بائیں کر دینا، مجمع منتشر کر دیا، پھیلا دیا۔ نشریات پھیلانا۔ یوم النشور، جب نامہ اعمال پھیلایا جائے گا، ہر کسی کے ہاتھ میں تباہ کیا جائے گا، وہ فضا میں اڑتا ہوا آتا نظر آئے گا، وہ یوم النشور ہے۔ یوم حشر اکٹھا کیا جائے گا۔ یوم القیامہ، قائم ہونے والا دن، اس کو یوم القیامہ کہا گیا ہے۔ یہاں یوم الدین، انصاف کا دن، یوم الفصل، فیصلہ کرنے کا دن، فرماتا ہے کہا جائے گا ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلہ کرنے کا دن، جمعناکم، تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ ارشاد کرام قدر فرماتے ہیں والاولین، تم کو بھی
جو تم سے پہلے گزر چکے تمہارے باپ دادا پردادا وہ بھی سارے جمع ہیں، اکٹھا کیا گیا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اوے مکارو، اوے دغا بازو، اوے فریبیو، اور دنیا میں مکر کی چالیں کھیلنے والوں، دنیا کو دھوکے مکر اور فریب کے ساتھ ٹھگ لینے والوں، آج چلاؤ نا اپنا فریب، وہ داؤ۔ یاد ہوگا چند شاید ایک ماہ سے قبل، مجھے سے یاد نہیں ہے، کچھ عرصہ قبل فرانس کے ذلیل صدر نے، اس خبیث انسان نے ایک بیان دیا تھا، پاکستان میں جو کچھ ہوا تھا، تحریک لبیک نے جو جلوس نکالے تھے، حکومت پاکستان کے نمائندوں نے ان پر شیریں کی، انہوں نے پتھراؤ کیا، ایک دوسرے کی طرف سے بہت سے لوگ زخمی ہوئے، کچھ فوت ہو گئے، قتل کر دیے گئے، کچھ پولیس والے، کچھ تحریک والے، کچھ دکانیں تباہ ہوئیں، پاکستان کا کچھ عرصے کے لیے وہ کاروبار زندگی معطل ہو گیا، پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد اس نے بیان کیا دیا تھا، کہنے لگا کہ ہم نے سینکڑوں یا ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اپنا مقصد حاصل کر لیا، پاکستان کو ہم نے تباہ کر دیا، ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ یعنی ہم نے یہ مسلمانوں کی بات لڑائی کروا کے جن لوگوں نے کہا تھا کہ ان کا سفیر نکالا جائے، ہم نے انہی کے ہاتھوں ان کی پٹائی کروا کے جو کچھ کروا کے ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ یہ ہماری ایک چال تھی، ان بدبختوں نے ایک چال کھیلی اور مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ وہ چالیں کھیلتے ہیں، یہودی بھی چالیں کھیلتا ہے، عیسائی بھی چالیں کھیلتا ہے، ہندو بھی چالیں کھیلتا ہے، دہشت گردی کرواتا ہے۔ قیامت کے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، تمہارے پاس کوئی قید، کوئی مکر، کوئی داؤ، کوئی فریب، کوئی چال، کوئی دھوکے کی بات ہے، فَكِيدُونَ، اب وہ چال چلو کرو دھوکہ جو تم نے کرنا ہے۔ تم دنیا میں ایمان والوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، مکاری کر کے ان کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، آج ہمارے حضور کرو مکاری، کیا مکاری کرتے ہو؟ جہنم کی آگ میں تمہیں ڈالا جاتا ہے، تمہارے سارے مکر، وہ سارے فریب، سارے دھوکے سراب ہو جائیں گے، جہنم کی آگ میں تم جلو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ آج کفار کا کرو فر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا روب و دبدبا دیکھ رہے ہیں، ان کے اختیارات، لامحدود اختیارات آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ فلسطین میں کچھ عرصہ قبل کیا ہوا، ننھے ننھے بچوں کو بدبختوں نے گلے دبا دبا کر نیچے گرا کے ان کی گردن پہ گھٹنا رکھ کے ننھے ننھے بچے کو گرا کر ان کے اوپر چھلانگیں لگا کے ان کو شہید کیا، عورتوں کو شہید کیا، پیٹ چاک کیے، مردوں کو شہید کیا، ان کو بے دریغ قتل کیا۔ آج وہ ظلم کر رہے ہیں، آج وہ زیادتی کر رہے ہیں، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا اس ظلم کا صلہ ان کو ملتا کیا ہے، کس طرح ان کو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سزا دی جاتی ہے، تو پھر وہ سوچیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج کے دن کا انکار کرنے کے لیے بربادی ہی بربادی ہے، تباہی ہی تباہی ہے، ان کے لیے آسانی ممکن نہیں ہوگی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرارکم۔